ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہی ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہی ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔
رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ نشریات کا آغاز کرنا چاہیں گے، بالکل ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر موجود ہیں اور شہر کراچی کے ابھرتے ہوئے ثنا خاں موجود ہیں، ان سے ضرور ہم بات کریں گے اور کلام بھی سنیں گے، اور ہمارے جو سیگمنٹس ہیں یقیناً وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ ایک حدیث یہاں پر بیان کرتی چلوں کہ صحیح بخاری میں درج حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اگر تم روزے سے ہو تو نہ بری بات کرو اور نہ جہالت کی بات کرو، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا یا فساد کرے تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، اور 2 بار کہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر اس وقت موجود ہیں، وسیم فاروقی نظامی صاحب جو کہ خطیب مسجد ہیں اور درس نظامی کے ریسرچر ہیں ماشاءاللہ، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ السلام علیکم فاروقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید زاہدی صاحب جو کہ شہر کراچی کے بہت ہی معروف ثنا خاں ہیں، اور ان سے بھی ہم کلام ضرور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور فاروقی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ثنا خاں موجود ہیں وہ حمد باری تعالیٰ کے 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جی۔ کیا خوب نظارے ہیں اللہ تیرے گھر کے، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کو بھی عطا کر دے انوار اسی در کے، سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ کیا خوب نظارے ہیں اللہ تیرے گھر کے، ہم کو بھی عطا کر دے انوار اسی در سبحان اللہ۔ کے۔ اللہ مولا اللہ مولا اللہ مولا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کعبے کی زیارت کو آنکھیں یہ ترستی ہے، بے شک۔ کعبے کی زیارت کو آنکھیں یہ ترستی ہے، انوار دکھا دے اب، آمین۔ انوار دکھا دے اب کعبے کے ہی منظر کے، ہم کو بھی عطا کر دے انوار اسی در کے۔ کیا خوب نظارے ہیں اللہ تیرے گھر کے، ہم کو بھی عطا کر دے انوار اسی در کے۔ لبیک کہیں ہم بھی کعبے کی طواف کرے، لبیک کہیں ہم بھی کعبے کی طواف کرے، جلدی ہو سبھی پورے، جلدی ہو سبھی پورے، یہ
خواب تصور کے ہم کو بھی عطا کر دے، انوار اسی در کے اللہ مولا اللہ مولا اللہ مولا، مقبول دعا کر دے یا رب یہ ہماری بھی، مقبول دعا کر دے یا رب یہ ہماری بھی، زمزم کے پیے جا کر آمین زمزم کے پیے جا کر، ہم جام بھی بھر بھر کے ہم کو بھی عطا کر دے، انوار اسی در کے کیا خوب نظارے ہیں اللہ تیرے گھر کے، ہم کو بھی عطا کر دے انوار اسی در سبحان اللہ۔ کے۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی انشاءاللہ۔ بہت پیارا خوبصورت دعائیہ کلام آپ نے پیش کیا اور ہم سب وہیں پر کھو سے گئے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، اور یقیناً تمام جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کی جو آج کل کیفیات ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں، کہ ہم سب منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت بس جلد سے جلد ہمیں اپنے گھر پر بلائے، اور جس طرح سے آج کل کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج کل بہت سارے لوگ یہ سعادت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو جلد سے جلد اپنے گھر بلائے، ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کرائے، آمین ثم آمین۔ فاروقی صاحب، نشریات کے آغاز میں میں نے ایک حدیث بیان کی یہاں صحیح بخاری سے، اور رمضان المبارک اور روزے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ بعد السلام میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات، چند باتیں ہی پیش کروں گا۔ آپ نے میرا تعارف تو بہت اعلیٰ و عرفہ کر دیا، لیکن ظاہر ہے ایک میں عام سا انسان، ایک عام سا مسلمان ہوں، اور ایک عام سے اور ایک عام سا انسان اور ایک عام سا مسلمان کیا چاہتا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام سا انسان اور عام سا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جناب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، اور ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ رمضان میں شرکت کر سکیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی عطا نہیں کری، اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہنچا دیا رمضان المبارک میں۔ اب ہم اس حدیث سے بات شروع کرتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں، پھر شعبان اور ہمیں رمضان۔ یہ کیوں دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دعا مانگی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے کہ جیسے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہہ دیا کہ رجب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی رجب سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اس مہینے میں ہمیں وہ بیج بونا ہے۔ بیج ہم کیسے بوئیں گے؟ بیج ہم اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کے اندر بوئیں گے۔ جب ہم وہ بیج بوئیں گے اور شعبان کا جب مہینہ آئے گا تو شعبان المعظم میں ہم اس بیج کی آبیاری کریں گے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم محسوس کریں گے، جب ہم موجود ہوں گے رمضان المبارک، جیسے الحمدللہ ہم آ گئے ہیں، تو رمضان المبارک میں ہمیں اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کا پھل کھانے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا۔
لیکن ہم یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث بھی آپ نے بہت اچھی بیان فرمائی کہ جس نے روزہ رکھا ہو وہ جہالت کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی شخص جہالت کی بات کر رہا ہو تو وہ اس کو 2 دفعہ منع کر دے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ اب ہم بطور مسلمان اور بطور عام انسان اور بطور پاکستانی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے، ہم عید کی تیاریاں کرتے ہیں، ہم عید کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خواتین کی بات کریں تو ہم لوگ تو فروزن آئٹمز بنانے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ فریز کرنا ہے، مجھے یہ بنانا ہے، سحری کے لیے جو ہے وہ کباب بنا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں۔ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہم بیسیکلی رمضان ہمیں اللہ رب العالمین اس لیے عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار کو جب رمضان عطا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور وہ جنت نہ پا سکا تو بدبخت ترین شخص ہے وہ۔ تو ہم جو ہے وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سن نہیں رہے، نہ یہ والی دعا سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ رجب کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے مانگنی شروع کر دی کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ اب جو ہے وہ اس مہینے سے ہمیں رمضان کی تیاری رجب سے شروع کرنے کا حکم دے دیا، 2 مہینے پہلے سے، کہ جناب آپ وہ تقوی اختیار کر لو، کیونکہ ہمیں حکم الہی کیا ہو رہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ فرض تو روزے پہلے بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہمیں وہ بہت ساری چیزیں عطا فرما دیں جو ہم سے پہلے کی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی تھیں۔ یہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوشیاں ہوتی ہیں روزہ دار کو۔ ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو وہ ٹھنڈے پانی کی اور افطار کی خوشی ملتی، اس کی لذت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لذت ملتی ہے۔ لیکن جب جو شخص افطار کرتا ہے، افطار کرنے سے پہلے 15 منٹ پہلے اگر وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے جو بندہ مانگ رہا ہے اس کی دعا میں آمین شامل کر دو، اس کو عطا کر دو، اس کو محروم نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا وقت، اپنی قیمتی جو لمحات ہیں ہمارے رمضان المبارک کے، ہم وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں شاپنگز کے اندر۔ ہم اب سو کر بھی نہیں، سونے تو خیر عبادت میں شمار ہوتا ہے، سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، خیر سب کا اپنا اپنا عمل ہے کہ وہ سو کے اٹھتے ہیں ظہر پہ، اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر عصر پہ اٹھتے ہیں، تو وہ بڑا مزے والا روزہ ہوتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت ساری سہولتیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم اس رمضان کو ان سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلیں گے تو ہم یقیناً جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اگر عام دنوں کی بات کریں تو اگر ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو ہمیں نیند آتی ہی نہیں ہے، بالکل ہم بالکل سو نہیں پاتے، لیکن روزے کی کتنی برکتیں ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہم سکون میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ روزہ بیسیکلی ہے کیوں، یہ اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر کیا طبی طور پہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جو ہم 30 دن جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں، ہم وہ ہر اس چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں جو ہمیں حلال ہے، کھانا ہمیں حلال ہے، پینا ہمیں حلال ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی حلال ہیں، لیکن ہم صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم اس چیز سے دور ہو جاؤ، حلال چیزوں سے بھی ہمیں اللہ نے دور کر دیا۔ تو اس کا اجر میں نے بھی آپ کو ایک بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس افطار کے وقت جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو یہ ہے۔ دوسرا جو اجر ہے جو سب سے بہترین ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی زیارت ہے۔ وہ زیارت اللہ جب ہمیں عطا ہوگی جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی زیارت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر عام انسان کے بس کی بات ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ اے موسیٰ آپ میری زیارت نہیں کر سکتے، ابھی آپ کو پہلے میری زیارت کرنے سے پہلے 30 دن عبادت کرنی ہوگی۔ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ عبادت کی، تو جب 30 دن کر لیا آپ نے تو اللہ رب العالمین نے 10 دن اور اضافہ فرمایا کہ اب آپ اس کو 10 دن اور بڑھائیے۔ تو اس کے بعد جب 40 دن ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب وہ دیکھو وہاں سے آواز آئی ایک درخت سے، تو جب درخت سے آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، جی اس تجلی کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج عطا فرمائی۔
اب یہ دیکھیں معراج سے چل رہا ہے نا, رجب سے میں نے آپ کو گفتگو اپنی شروع کی کہ رجب سے, تو رجب میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنی چپلیں اتار کر آئیے گا, عبادت گاہ ہے اتار کر آئیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے نالین مبارک کے ساتھ آئیے, کہ اپنی نالین مبارک کے ساتھ آئیے, کہ آپ وہاں آئیں گے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب جو ہے ننگے پاؤں تشریف لے کر آئیں. محبوب کو بلایا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری زیارت نہیں کر سکتے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے نہیں دیکھ سکتے اللہ کو, تو عام انسان کو بھی اتنا آسان نہیں. ہاں وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے اپنا قلب روشن ہونا ضروری ہے. جب ہم رجب المرجب میں اپنے قلب کے اندر بیج بوئیں گے اللہ کے ذکر کا, تو ہمارا دل چونکہ گناہوں میں اتنا کثیف ہوا ہوا ہے, اتنا کالا سیاہ ہوا ہوا ہے کہ ہمیں رمضان آ چکا ہے, لیکن ہم جو ہے وہ عبادت کی طرف کم اور شاپنگ اور کھانے پینے پہ ہمارا دھیان زیادہ ہے. تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے رجب سے اپنے معاملات لے کے چلیں, بیج بوئیں اللہ کا. جی بالکل روٹین میں آ جائیں. آپ جب بیج بولیں گے, بیج بونے سے مراد یہی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے, عبادت کرنا شروع کریں گے, آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہوگا, آپ کو لوگوں کا احساس ہونا شروع ہوگا کہ میرا جو پڑوسی ہے ایسا تو نہیں کہ وہ بھوکا سو رہا ہو, ایسا تو نہیں وہ اس نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہو, ایسا تو نہیں اس نے کچھ پیا نہ ہو, اور میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, میں نے اپنے کپڑے بنا لیے, اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیے, اور میرا جو پڑوسی ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے ترس رہا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی کچھ مل جائے. رمضان المبارک جو ہے ہمیں کیا دے رہا ہے؟ رمضان المبارک ہمیں ایثار بتا رہا ہے کہ جناب کہ جب آپ بھوکے رہو گے, جب آپ پیاسے رہو گے, آپ کے پاس ٹھنڈا پانی, اتنی شدید گرمی ہے, اتنی شدید گرمی کے اندر اگر آپ کو ٹھنڈا پانی میسر ہے اور آپ پانی نہیں پی رہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ رب العالمین آپ کے قلب میں یہ احساس دلا رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا جو پیاسا ہے, تو اس کی پیاس کیسی ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے ساتھ خود نہ گزرے, جب تک آپ محسوس نہیں کر سکتے. اگر آپ بھوکے ہیں, یہ اصل میں جو امیر جو طبقہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو امیر اس لیے بنایا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں, وہ زکوٰۃ دیں, وہ خیرات دیں, وہ لوگوں کی مدد کریں, وہ لوگوں کو بتائیں کہ جناب کہ آپ پریشان نہیں ہو, ہم ہیں آپ کے ساتھ. اس لیے اگر اللہ رب العالمین چاہے تو وہ پوری کائنات کو لمحے میں دے سکتا ہے, لمحے کے ہزاروں حصے میں دے سکتا ہے, اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں, آپ میری مدد کریں, میں ان کی مدد کروں, یہ ان کی مدد کریں. ایک چین بنا دی اللہ رب العالمین نے, ایک ذریعہ بنا دیا, کہ وسیلہ بنا دیا کہ میرا جو وسیلہ ہے وہ ہارون ہے, ہارون کا وسیلہ جو ہے وسیم ہے, اور ہم دونوں کا وسیلہ جو ہے وہ عروج ہے, یا اور ہم سب کا جو وسیلہ یہ فریڈم ٹی وی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں دینے والا بنایا, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں. یہ جو تقویٰ ہے, یہ تقویٰ انسان کو حاصل کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی. آسان اس سینس میں ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں, جو آپ کی بات آپ نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو جہالت کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, اسی بات میں تھوڑی سی بات آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے گالی دینا بند نہیں کی, جھوٹ کہنا بند نہیں کیا, بدکاری کرنا بند نہیں کی, اور دیگر گناہ کرنا اس نے نہیں چھوڑے, تو اللہ کو تمہارے بھوک سے, تمہارے پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر تقویٰ ہی نہیں آئے گا. جب ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا تو ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جو ہمیں چاہیے. جو رمضان کا, جو روزے کا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل سکے گا. جو ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں دو مواقع دیے ہیں. ایک تو یہ کہ افطار کے وقت ہمیں دعا کا موقع دیا ہے, اور ہمیں ہماری حاجتیں ہیں, 1000 حاجتیں, 1,00,000 حاجتیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم ان حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس روزے کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما لے, تو اللہ پورے فرما دے گا. لیکن اگر ہم وہ نہیں کریں گے, اللہ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ کے کام نہیں کریں گے, تو وہ تقویٰ ہمیں نہیں مل سکتا اور ہم پریشان ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وسیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے ریسرچ اسکالر موجود ہیں آج ہماری اس ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے پھر واپس. دیکھتے رہیے ذوق رمضان عروج ناز نظامی کے ساتھ. سنو, تمہاری اس بیوٹیفل اور ینگ اینڈ فریش اسکن کا کیا راز ہے؟ میری ینگ اینڈ فریش اسکن کا راز ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ. یہ ہے ینگ اینڈ فریش 5 خوبیوں والی کول وائٹننگ کریم بلیچ.
मिंट एक्सट्रैक्ट के साथ न जलन न रैश। कूल वाइटनिंग क्रीम ब्लीच के 5 एक्शन। हेयर ब्लीच करें, इन्हें सुनहरा बनाए। स्किन वाइटनिंग, स्किन पॉलिशिंग, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग। यंग एंड फ्रेश कूल वाइटनिंग क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल है बिल्कुल आसान। एक प्याले में नीले रंग के साशे वाली कूल वाइटनिंग क्रीम ब्लीच और इसमें नारंगी रंग के साशे में मौजूद एक्सीलरेटेड पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद पानी से धोकर खुश्क कर लें और स्किन पर हरे रंग के साशे वाला सूथिंग लोशन लगाएं। और इसके बाद लाल रंग के साशे में मौजूद स्किन पॉलिश लगाएं और अब आपका ब्लीच मुकम्मल हो गया। खूबसूरत तब्दीली। अरे यार सना, तुम इतनी यंग एंड फ्रेश क्या इस्तेमाल कर रही हो? बोल भी रही हो और पूछ भी रही हो। क्या मतलब? ब्यूटी क्रीम है यंग एंड फ्रेश। इस मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी बना दी। इसके बाद जो मैंने अपनी डीपी में फोटो लगा दी, लाइक्स, कमेंट्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट में लाइन लगा दी। लो, ये तुम्हारे लिए। यंग एंड फ्रेश ब्यूटी क्रीम में शामिल हैं स्ट्रॉबेरी, एलोवेरा और विटामिन B3। इसके 5 दिन के इस्तेमाल से आपकी रंगत में तब्दीली आए, रंग गोरा गोरा और गोरा हो जाए। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हेलो मिस यंग एंड फ्रेश। हाँ यार, जो ना वही काम। तो फिर सेल्फी हो जाए। यंग एंड फ्रेश, एक खूबसूरत तब्दीली और बेहतर रिजल्ट्स के लिए क्रीम के साथ यंग एंड फ्रेश वाइटनिंग सोप भी इस्तेमाल करें। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। मैं हूं मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान निज़ामी और मैं इस वक्त फ्रीडम टीवी न्यूज़ चैनल के साथ हूं। आज की अच्छी बात जो मेरी डायरी में से है कि कुन मोहब्बत की पहली सदा। कलामों में जो उम्मे कलाम है वो लफ्ज़ कुन है, और तस्करों में जो उम्मे तस्करा है वो हुज़ूर नबी जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा है। ये लफ्ज़ कुन नहीं बल्कि महबूब से मिलने की चाह थी कि ए मेरे महबूब, मेरे चाहने में तू तो शामिल है, अब सरापा रूबरू सामने आ जा। ये लफ्ज़ कुन नहीं बल्कि कायनात की सबसे पहली नात है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही। अस्सलामु अलैकुम। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। ज़ौक़े रमज़ान ट्रांसमिशन उरूज नाज़ निज़ामी के साथ आप देख रहे हैं। हमारे साथ हारून रशीद ज़ाहिदी मौजूद हैं जो कि मारूफ़ सनाख़्वा हैं, और मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि खूबसूरत कलाम बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करें। जब नात में पढ़ता हूँ आका की मोहब्बत में, जब नात में पढ़ता हूँ आका की मोहब्बत में, अल्फाज में खुशबू से हकीकत में महसूस लबों में भी
جاتی ہے شیرینی محسوس لبوں میں بھی ہو جاتی ہے شیرینی لب ہلتے جب میرے محبوب کی مدحت میں جب نعت میں پڑھتا ہوں آقا کی محبت میں سب پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحمت عالم بے شک بے شک بے شک. سب پڑھ لو درود پر جو رحمت عالم ہے. یہ پیارا عمل تم کو لے جائے گا جنت میں جب نعت میں پڑھتا ہوں آقا کی محبت میں. جس امتی ہونے کی نبیوں نے دعا مانگی جس امتی ہونے کی نبیوں نے دعا مانگی ہے شکر کہ ہوں شامل اس پیاری امت میں جب نعت میں پڑھتا ہوں آقا کی محبت میں رکھ دل میں عمر مگسی تو عشق نبی ہر دم رکھ دل میں عمر مگسی تو عشق نبی ہر دم کر پیروی آقا کی دکھ درد میں فرحت میں جب نعت میں پڑھتا ہوں آقا کی محبت میں الفاظ مہکتے ہیں خوشبو سے حقیقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہارون رشید زاہدی صاحب اس وقت بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور ہم سب محو ہو گئے تھے. وسیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ، ہمارے ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو آپ سے چل رہی تھی اور تقویٰ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ تقوی کی جو میں نے آپ سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شروع کی تھی بات. تو تقوی اصل میں وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شروع ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں چانس دیا، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. جو شخص بھی رمضان میں آ گیا اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا لے. ایک بہت بڑی اس کے پاس چانس ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو کام بھی وہ کرے گا، جو نیکی بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو کئی گنا اضافہ کر کے اس کا ریٹرن عطا فرمائے گا. اور چونکہ ہمیں رمضان المبارک میں یہ چانس ہے کہ ہم افطار کریں، سحری کریں، ہم جو ہے وہ تہجد ادا کریں، دیگر نمازیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. ہمارے پاس چانس اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اچھی طرح اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رحمت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے. اب رحمت کے دروازے کھل گئے اور شیطان بند ہو گیا، جہنم بھی بند ہو گئی. تو انسان کے اندر کا جو نفس ہے
اگر وہ رجب سے اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے، اس نے اپنے قلب کے اندر اللہ کے ذکر کا بیج بو لیا اور شعبان المعظم میں اس نے اس کی آبیاری کر لی، تو رمضان المبارک میں چونکہ شیاطین بند ہو گئے، جہنم بند ہو گیا اور اللہ کی رحمت جاری و ساری ہے، یعنی کہ یہ پھل کھانے کا وقت ہے، تو وہ اس کو اتنی لذت اس کو ملتی ہے، اتنے فائدے وہ حاصل کر سکتا ہے اس رمضان المبارک کے کہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہم چونکہ رمضان المبارک کی عبادات کو، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے لیکن ہم ویسے بھی ہم رمضان المبارک کی عبادت کو بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، روٹین والی عبادت پہ رکھتے ہیں، جبکہ حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، تو جب وہ رمضان المبارک آیا کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے گوشہ نشین ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ غنیمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی قربت حاصل جتنی کر سکتا ہے انسان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، ہم جتنی عبادت کریں گے اگلے جو 11 مہینے ہیں ہمارے اس کے لیے یہ پریکٹس ہے بیسیکلی۔ اور جب ہم رمضان کے روزے 30 روزے ہم رکھتے ہیں تو شروع میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم عام روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ہم رمضان میں کچھ کھاتے ہیں تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان میں جب ہم نیند ہمیں کیوں آتی ہے کہ ہماری جو باڈی اسٹرکچر ہے انٹرنلی وہ اس میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری شروع ہو جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیڈ آئٹمس ہیں، ڈیڈ سیلس ہیں، وہ ہماری بھوک کی وجہ سے، ہماری پیاس کی وجہ سے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ ساتھ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن ہمیں کینسر کے موذی مرض سے بھی ہم بچتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں کسی ایسے شخص کو جس کو کینسر ہو، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارے گرد و نواح میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے یا کچھ اور بیماری ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اس کو ہم بھوکا رکھیں تو اس کے جو سیلز ہیں جو کیمو تھراپی سے آپ ختم کریں گے، وہ بھوک کی وجہ سے خود بخود کھانا، وہ باڈی کا ایک سسٹم ہے جو انگلف کر لیتا ہے آپ کی، تو انگلف کر لے گا، وہ تمام چیزیں جو ڈیڈ آئٹمس ہیں، ڈیڈ سیلس ہیں، وہ آپ کی باڈی خود انگلف کرے گی اور آپ کو ایکسکریٹ آؤٹ کر دے گی، اور آپ کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی، آپ کے قلب میں نورانیت آئے گی، آپ کے جو ہے وہ آپ فریش ہوں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فرسٹ یا سیکنڈ ڈے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روٹین نہیں ہوتی، ہم اب اس روٹین میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، ہم سحری کھا رہے ہیں، ہم سحری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے کھانے میں احتیاط کرنی ہے، ہمیں 3 حصے رکھنے ہیں اپنے پیٹ کے، کہ پانی، ہوا اور غذا۔ اچھا، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف کھانا ہے، تو ہم جو ہے حصے نہیں رکھتے، ہم صرف کھانا رکھتے ہیں اندر پیٹ کے اندر، تو وہ جو ہے جب کھانا رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بجائے اس کے کہ ہم کچھ بہتر ہو، ہمارے مزید نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہم افطار میں کیا کرتے ہیں، ہم افطار میں ہمیں لازمی وہ سموسے، پکوڑے، اس طرح کی ایسی چیزیں چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، ڈیپ فرائی والے آئٹمس ہم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، ڈیپ فرائی والے آئٹمس ہم کھاتے ہیں، ہم بالکل ہماری فاسٹنگ ہوتی ہے 14 آورس، 16 آورس، 17 آورس ہم جو ہے فاسٹنگ سے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم جو ہے ڈیپ فرائی والی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ باڈی کو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اب ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کر لو، تمہارے کو روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیٹ کو خالی رکھنا ہوگا تاکہ ہمیں اپنی عبادت میں مزہ آ سکے، ہمیں سجدوں کی حلاوت محسوس ہو سکے، ہمیں مٹھاس محسوس ہو سکے۔ اور جب یہ ہم نہیں کرتے تو ہمیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے جو اللہ نے فرما دی، اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا، جو ان کی بات ہے ان کو اپنی بات قرار دے دی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں، تو ہمیں رمضان میں اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر تقوی زیادہ ہو اور ہمیں احساس ہو سکے کہ واقعی بھوک کیا ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے پڑوس کا، اپنے ارد گرد کا جو لوگ ہیں ان کا ہم خیال رکھ سکیں۔
جزاک اللہ. شکریہ وسیم فاروقی صاحب اور ہارون رشید زاہدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور ذوق رمضان ٹرانسمیشن کو خوبصورت طریقے سے سجایا. اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ذوق رمضان ذوق رمضان